اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17 تک 117 تک 117 تک پڑھی تھی. آج ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 118 یعنی 118 سٹارٹ کریں گے. بیفور وی سٹارٹ مجھے یاد آ گیا سعیدہ نے لاسٹ ٹائم ایک سوال پوچھا تھا اور اس وقت ہم رپلائی نہیں کر سکے تھے کیونکہ اس وقت اس نے اس طرح سے پوچھا کہ مجھے ایسے لگا کہ اس میں پاکستانی پالیٹکس آ جائے گی. I didn't want to bring politics in this class. تو میں نے ان سے کہا کہ بعد میں بات کریں گے اور پھر میں نے ان سے فون کیا اور ان سے پوچھا اور انہوں نے سوال یہ تھا, کوئی پالیٹکس والی بات نہیں تھی. سوال ان کا یہ تھا کہ ہم لوگ چونکہ بات کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بلیورز کو ایک لیڈرشپ پوزیشن میں لایا. یاد ہے ہم لاسٹ ٹائم کہہ رہے تھے کیوں کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے اور ایمان لاتے تھے اور وہ ڈیویٹ نہیں ہو رہے تھے, وہ گروپس میں نہیں پھیل رہے تھے, سیکٹس نہیں بنا رہے تھے. تو کہنے ان کا سوال یہ تھا کہ اب تو سب کچھ ہو رہا ہے, ہم لوگ اتنی شرمندگی کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں مسلمان کبھی کبھی کہیں کہیں پر, تو کیا یہ ہم پہ اپلائی ہوتا ہے؟ ان کا مطلب یہ تھا. تو میں نے کہا بالکل اپلائی ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی جب جس طرح بنی اسرائیل نے اپنی لیڈرشپ کی جو کوالٹیز تھی ان کو کھو دیا, جب ان کو کھو دیا تو جب ہم مسلمان بھی ان کوالٹیز کو کھو دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے. جہاں بھی ہم نے چھوڑ دیا ایک دوسرے کو, میں یہی اسے کہہ رہی تھی, ہم کسی کو روکنا ہی نہیں چاہتے ہیں جو غلط کام کر رہا ہوتا ہے. ہم ڈرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس کو بولیں گے تو یہ کو ہماری بات کون سی سنے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, ہمارے اور اس کے تعلقات خراب ہو جائیں گے. ہم وہ نہیں کرتے. ہم کسی کو اچھے کام کا زیادہ بولتے بھی نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کون کس کو بولتا ہے کہ ہاں بھائی یہ کرو, نہیں بولتے ہیں, بہت کم بولتے ہیں. ٹھیک ہے بہت آپ میں ایسے لوگ بہت سارے ہیں جو دوسروں کو بولتے ہیں, لیکن جنرلی بات کریے دا مسلم امہ ایز اے ہول, جب کوئی غلط کام کر رہے ہیں ہم روک نہیں رہے, جب کوئی صحیح کام نہیں کر رہے ہیں ہم اس کو کہہ نہیں رہے کہ صحیح کام کرو. اور ہم یہ پروموٹ نہیں کر رہے ہیں, نہیں انل منکر ہم نہیں پروموٹ کر رہے ہیں, اور امر بالمعروف بھی ہم نہیں کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ نہیں کر رہے ہیں. پھر ہمارا ایمان باللہ جو ہے وہ ہمارا اتنا کمزور ہے کہ اس ایمان پہ بیس کر کے ہم کیا کریں گے. ہم تو ویسے ہی ڈرتے ہیں, ہم تو ڈرتے ہیں کہ ابھی ہم آج پھر پڑھیں گے. آج ہمارا جو 117 پہ ختم ہوا تھا جہاں ہم یہ ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے, ابھی جب ہم آگے جا رہے ہیں تو 118 پہ تو آپ دیکھیے گا اس میں بھی وہی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ وارن کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ وارن کرتے ہیں, لیکن ہماری حالت اپنے ملک میں بھی, اپنے امت میں بھی, پوری دنیا میں بھی, ہم لوگ اگر اسی پہ چلیں گے جس طرح بنی اسرائیل چلی اس وارننگ کے باوجود, تو ہماری بھی وہی حالت ہو جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دو ربات, ان کے اوپر کیا چیز اسٹرائک ہو گئی, ان کے اوپر مسکنہ, ان کے اوپر مسکنہ, ان کے اوپر پاورٹی بھی آ گئی اور ذلت بھی آ گئی, دونوں ان کے اوپر آ گئی. اور پھر یہ کہنے لگے, لیکن مجھے سعیدہ کا یہ کوشچن تھا کہ لیکن وہ لوگ تو بڑے اونچے جا رہے ہیں سب کے سامنے مجبوری کے تحت. یہ سب لوگوں کو پتا ہے کہ وہ جو بھی غلط کر رہے ہیں, یہودی جو بھی غلط کر رہے ہیں, لوگ پوائنٹ آؤٹ ان کو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں ان کے فائدے میں ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ رہنے دو, ابھی ہم کچھ نہیں بولتے ہیں. تو یہ حال ہے. جس دن اگر ان کا وہ پاور کم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, جو بھی ہوگا, پھر سب بولنا شروع کر دیں گے. تو ہم اپنے آپ کو اسی پوزیشن میں رکھ کے دیکھیں کہ ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل, ان سے زیادہ ہم کر رہے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے ذلت سے بھی, رسوائی سے بھی, پاورٹی سے بھی, مسکنہ سے. مسکنہ کا مطلب ہے بالکل مسکین ہو جانا, پاور لیس ہو جانا, جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. کہتے ہیں نا ان کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں, جو مسکین ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں, اس حالت میں ہو جاتا ہے. لیکن ان کا وہ نظر نہیں آتا ہے کیونکہ باہر سے ان کے پاس پیسہ بھی ہے, سب کچھ ہے, ان کے پاس دھاک ہے, ان کی سب کچھ, ہر کوئی ان کا سن رہا ہے. اندر سے ان کے دلوں میں نے سعیدہ کو یہ سمجھا, ان کے دلوں میں, in their hearts and in their souls, وہ ان کو پتا چلتا ہے کہ ہم کتنے ذلیل ہیں, کتنے خراب ہیں. اور یہ وہ کسی کو بتائیں گے تھوڑی. میرے دل میں کوئی چیز ہوگی تو میں آپ کو تھوڑی بتاؤں گی کہ میں کس طرح برا فیل کر رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے, بچا کے رکھے ان لوگوں کی نقش قدم چلنے سے. آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 118 which is again a continuation after 117. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر
क़द बय्यन्ना लकुमुल आयाति इन कुन्तुम ताक़िलून, बहुत ही इम्पोर्टेंट आयत है। जाहिर है पूरा कुरान इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ आप देखें कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। सबसे पहले वर्ड टू वर्ड देखिए आप, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मुझसे और आपसे कह रहे हैं, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ओ यू दोज हु बिलीव, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तत्तखिज़ू, मत पकड़ो, मत लो, मत बनाओ, डू नॉट टेक, किस चीज को, बितानतु, बितानतन क्या चीज है, बिताना किससे लफ्ज निकला, बताना से। आगे मैं तफसीर में आपको बताती हूँ, अभी आप खाली लिख लें। ला तत्तखिज़ू बितानतन, यानी मत लो एज क्लोज फ्रेंड्स। बिताना पे आप यहाँ पर लिख लें, इसके रूट लेटर्स हैं बा प नून, जो बतन का होता है। एज इंटीमेट फ्रेंड्स, एज क्लोज फ्रेंड्स, डू नॉट टेक एज इंटीमेट फ्रेंड्स, और ना बनाइए आप राजदान, अपने करीबी दोस्त, मिन दूनिकुम, मिन दूनिकुम यानी अदर देन योर सेल्फ, दूनिकुम अदर देन योर सेल्फ, यानी आप मुसलमान हैं तो आप मुसलमान, फ्रॉम नॉट फ्रॉम अदर रिलीजन्स, अदर देन योर सेल्फ यानी फ्रॉम अदर रिलीजन से किसी को अपना इतना करीबी दोस्त ना बनाओ, अपनों के सिवा यानी गैर मुस्लिमों को इतना अपने करीबी दोस्त ना बना लो, क्योंकि आगे अल्लाह कहते हैं ला यालूनकुम खबाला, यालूनकुम, यालून किससे आया है, लाम वाव, या लाम वाव ना, हमजा लाम वाव है, या यालूनकुम, या लाम वाव या है, या लाम वाव अलिफ है, मुझे याद नहीं है, रूट लेटर्स में कुछ मैंने गड़बड़ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये ला यालूनकुम के नॉट दे, वो कोई भी, उर्दू में आप कहेंगे वो कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे, कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। नॉट ला यानू लकुम, नॉट दे विल स्पेयर यू, और फिर आगे खबाला, खबाला के रूट लेटर्स हैं खा बा लाम, खबाला, नॉट दे विल स्पेयर यू एनी हार्म, नहीं वो छोड़ेंगे, नहीं वो कोताही करेंगे आपको खराब करने में, आपको नुकसान पहुंचाने में, आपको तबाह करने में। खबाला का मैं आपको आगे तफसीर में थोड़ी डिटेल बता दूंगी। तो उन लोगों को दोस्त ना बनाओ जो आपके अपने दीन में से नहीं हो, वो कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे आपको तबाह करने में। वद्दू मा अनितुम, वद्दू वो चाहते हैं, दे विश वो चाहते हैं, मा अनितुम वट एवर डिस्ट्रेसेस यू, वट एवर ग्रीव्स यू, वट एवर मेक्स यू सैड, whatever makes difficult for you, ये चीजें। मा अनितुम, अनितुम का लिख लें आप, रूट है आइन नून ता, आइन नून ता। सो दे विश यानी जो लोग हैं नॉन मुस्लिम हैं, दे विश मा अनितुम whatever distresses you, और इसके गर्दान है अनिता या नतु, अनिता या नतु अनतन, अनिता या नतु अनतन, ये आप लिख लीजिए अपने पास, इंशाल्लाह आपको फिर इसकी मीनिंग एक्सप्लेन करती हूँ। क़द बदतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम, क़द यानी सर्टेनली, इसको लोग कहते हैं तहकीक, मगर तहकीक का मतलब ये लफ्ज़ तहकीक का है, इसका मतलब तहकीक नहीं है, इसका मतलब है सर्टेनली, यकीनन। बदतिल बग़दाउ, बदत का मतलब है अपेरेंट हो गया, जाहिर हो गया, बदत apparent हो गया, जाहिर हो गया, has become apparent, certainly has become apparent, बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम, बग़दा क्या चीज़ है, गदब से, यानी उनका जो hatred, उनका जो गुस्सा है, certainly has become apparent the hatred from their अफ़वाहिहिम, from their mouths, from their mouths, mouth से क्या मतलब है, देखने से नहीं, from what they say, अफ़वाहिहिम from what they say, तो आप कहें certainly has become apparent the hatred यानी their hatred from their mouths यानी from what they say, और इसका क्या है, बदा यबदू, बादल वाव है इसका, ठीक है ना, रूट लेटर्स हैं, बदा यबदू बदवन, बदा यबदू बदवन, जाहिर हो जाना यानी टू बिकम अपेरेंट। अब उर्दू में इसका यकीनन, जो कद है यकीनन, बदतिल जाहिर हो चुकी, बग़दा उनकी नफरत या उनका बुग़्ज़ कह लें, उनकी दुश्मनी कह लें, मिन अफ़वाहिहिम उनके मुंहों से, उनके मुंह से, उनके बातों से, ठीक है। एक दफा फिर रिपीट करती हूँ, certainly has become apparent the hatred from their mouths या from what they say, और उर्दू में यकीनन जाहिर हो चुकी है नफरत, उनकी बुग़्ज़, उनकी दुश्मनी उनके मुंह से, उनकी बातों से। वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर, ये अल्लाह हमको बता रहे हैं, मुंह से तो हमने सुन लिया, अल्लाह ताला कह रहे हैं वमा तुख्फी, बट what is concealed, what is hidden, तुख्फी सुदूरुहुम in their breasts, सुदूर सदर की जमा है, in their breasts, अकबर
पर आपको पता है ग्रेटेस्ट, ग्रेटर, इज मच मोर, यानी इज फार वर्स। एक तो उनके मुंह से हमें उनकी हेट्रेड पता चली जाती, किसी न किसी बात पे पता चल जाती है, लेकिन जो उन्होंने अपने सीनों में छुपा के रखा हुआ है वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। दोबारा रिपीट करती हूँ, बट व्हाट इज कंसील्ड, व्हाट इज हिडन इन देयर ब्रेस्ट्स इज ग्रेटर, या मच मोर, या फार वर्स। लेकिन जो छुपाए हुए हैं उनके सीने वो ज्यादा बड़ा है। इसम तफदील, अकबर, इस इसम कबीर से अकबर हो गया, अकबर यानी इसम तफदील ज्यादा बड़ा है। क़द बय्यन्ना लकुमुल आयाति इन कुंतुम ताक़िलून। अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, क़द, सर्टेनली, यकीनन, बय्यन्ना, वी हैव मेड क्लियर, लकुम, फॉर यू, वी हैव मेड इट क्लियर फॉर यू, किस चीज को, आयात, द साइंस, यानी ये जो वर्सेस हैं अल्लाह के, जो साइंस हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं मैंने आपके लिए क्लियर आपको बता दिया, यकीनन हमने खोल कर बयान कर दी हैं आपके लिए अपनी आयात, अपनी नहीं लिखा हुआ लेकिन आयात। इन कुंतुम ताकिलून, इफ, इनका मतलब है इफ, कुंतुम, यू वर, ताकिलून, यू वर टू यूज योर इंटेलेक्ट, ताकिलून अपनी अक्ल, अंडरस्टैंड, यानी अगर आप अक्ल इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए खोल खोल के अल्लाह ने बयान कर दिया। कितनी क्लियर आयत है, इसमें कोई तफसीर की जरूरत भी नहीं है मैं कहती हूँ। लेकिन इसके साथ इसकी नेक्स्ट आयत भी जुड़ी हुई है, 119 है, हा अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम व तुमिनूना बिल किताबि कुल्लिही व इज़ा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लौ अद्दू अलैकुमुल अनामिला मिनल गैज़ कुल मूतू बिग़ैज़िकुम इन्नल्लाहा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। हाँ अंतुम, उसका मतलब ये हियर यू आर, ये आप हैं। कौन है आप? आप वो हैं, उलाई, दोज, तुहिब्बूनहुम, यू लव देम, आप उनसे मोहब्बत करते हैं। हियर यू आर, ये आप वो लोग हैं, हाँ अंतुम आप वो लोग हैं कि उलाई, आप उनसे, तुहिब्बूनहुम आप उनसे मोहब्बत करते हैं, आप वो लोग हैं। उलाई, हाँ अंतुम उलाई, आप हैं, हियर यू आर, दोज हु, उलाई यानी दोज हु, तुहिब्बूनहुम उनसे मोहब्बत करते हैं, आप उनको, यू लव देम, ये वो लोग हैं जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। वला युहिब्बूनकुम, कितना क्लियर है, बट नॉट दे लव यू, ये अल्लाह कुरान में कह रहे हैं। आप लोग, बाज लोग कह देते हैं ना कुरान में तो नहीं है, किसने कहा, मैंने अपने आप से कह दिया, आपने नहीं, यही तो मैं अभी बता रही थी कि जब वर्ड फॉर वर्ड पढ़ते हैं तो अल्लाह के अल्फाज हमारे सामने आ जाते हैं कि तुम, आप वही लोग हैं जो आप उनसे मोहब्बत करते हैं। वला युहिब्बूनकुम, लेकिन वो आपसे मोहब्बत नहीं करते हैं, but they do not love you, wala and not, but not yuhibbunakum, they love you, और नहीं वो मोहब्बत करते हैं आपसे। वतुमिनूना बिल किताबि कुल्लिही, वतुमिनूना, while you believe, आप ईमान रखते हैं, हालांकि आप ईमान रखते हैं, बिल किताबी, इन द बुक, कुल्लिही, तमाम किताबों पर, कुल्लिही तमाम किताबों पर, या अपनी किताब पे भी आप पूरा का पूरा भरोसा, ईमान लाते हैं, और उनकी किताबों पर भी। while you believe in the book all of it, यानी आप इस किताब को भी, जो कुरान की बात कर रहे हैं, इसमें भी आप पूरा का पूरा ईमान लाते हैं, जिसमें लिखा हुआ है ज़बूर, तौरात, इंजील, सबके नाम लिखे हैं, उस पर भी हम ईमान लाते हैं। ये भी कह सकते हैं, और कुल्ली का मतलब ये कि तमाम की तमाम किताबों पर भी, हालांकि आप ईमान रखते हैं तमाम किताबों पर। व इज़ा लक़ूकुम, व इज़ा एंड व्हेन, ये है ज़र्फ़ ज़मान, यानी जब भी, व इज़ा लक़ूकुम, लक़ू, लक़िया यल्क़ा लिक़ाउन, आप कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, लक़िया यल्क़ा लिक़ाउन, जब आपसे, यानी मिलना, मुलाकात करना, लिक़ाउन मुलाकात करना। व इज़ा लक़ूकुम, एंड व्हेन दे मीट, लक़ूकुम, व्हेन दे मीट यू, और जब वो मिलते हैं आपसे, क्या होता है वो, क़ालू, वो कहते हैं, दे से, यानी दे सेड है यहाँ पर, लेकिन आपको कई दफा बताया है कि जब अल्लाह ताला बता रहे होते हैं, और जब कंटिन्यूअस टेंस होता है, इससे पहले व इज़ा, यानी जब आप मिलते हैं, तो उसके साथ फिर हम ये तो नहीं कहेंगे वो कहते थे, हम कहेंगे वो कहते हैं, दे से, ये टेंस चेंज हो जाता है उसके सेंटेंस में आके। क़ालू आमन्ना, दे से वी बिलीव, हम बिलीव करते हैं, वो कहते हैं हम ईमान लाए, यानी हम आपके अल्लाह पे और आपके अल्लाह की तमाम जो इस्लामिक बिलीफ सिस्टम है उस पे हम ईमान लाए। फिर आगे आता कह रहे हैं, व इज़ा खलौ, अब अकेले में तो हमें नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह बता रहे हैं, बट व्हेन दे आर अलोन, व इज़ा खलौ, खलौ लफ्ज क्या है, खा लाम वाव भी है और खा लाम या भी है, खला यखलू खुलुवन,
اور خلاءن بھی ہے. خلا یخلو خلون خلاءن دونوں اس کے مصدر ہیں, اسی لیے اس کے دو قسم کے روٹ لیٹرز ہیں. وَإِذَا خَلَوْا and when they are alone, یعنی جب وہ اکیلے ہوتے ہیں, جب وہ ہم کہتے ہیں نا خلوت میں ہونا, تو جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں, جب اکیلے ہوتے ہیں آپس میں. عَدُّ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. عَدُّ عین ضاد ضاد, کیا چیز ہوتا ہے؟ کسی چیز کو بائٹ کرنا, کسی چیز پہ چک مارنا. عَدَّ يَعُدُّ عَدًّا, عَدَّ يَعُدُّ عَدًّا to bite. عَدُّ عَلَيْكُمْ they bite at you, they bite at you, جیسے کتا نہیں بھونکتا ہے اسی طرح they bite at you, غصے میں وہ بائٹ کرتے ہیں, وہ کاٹتے ہیں آپ پر, وہ کاٹتے ہیں آپ کو, آپ کے کاٹتے ہیں لیکن آپ پر کاٹتے ہیں, آپ کو تو نہیں کاٹ سکتے نا, آ کے ہمیں کاٹ تو نہیں سکتے منہ پہ ہاتھ پہ, تو وہ کس چیز کو کاٹتے ہیں؟ وہ آپ پر کاٹتے ہیں, آپ کی وجہ سے کاٹتے ہیں. الانامل, انامل کیا چیز ہے؟ انگلیاں, اپنی انگلی, اپنی فنگر ٹپ سمجھ لیں, نون میم لام, یہ اپنی جو اناملہ جو ہے فنگر ٹپس کس چیز سے کاٹتے ہیں؟ من الغیظ, آؤٹ آف اینگر, انگلیوں کے پوروں کو کاٹتے ہیں غیظ سے, غصے سے, جب وہ اکیلے ہوتے ہیں آپ کے اوپر وہ کاٹتے ہیں اپنی انگلیوں کو, اتنے غصے میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں قل, آپ ان سے کہہ دیجئے موتوا بغیظکم, موتوا کیا ہے؟ حکم ہے, آپ ان سے کہہ دیجئے مر جائیں آپ, ڈائی, اور بغیظکم اپنی اینگر میں, ڈائی ان یور اینگر, آپ کہہ دیجئے آپ مر جائیے اپنے غصے میں. کیسی بڑی بڑی باتیں ہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں. ہم کہیں گے کہ یا اللہ یہ قرآن ہے, اللہ تعالیٰ کو ایک ایک چیز معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ ہم کو سکھا رہے ہیں. ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ کہتے ہیں بے شک, انڈیڈ, ان اللہ, انڈیڈ اللہ از علیم, اللہ از آل نوئنگ, بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے, بذات الصدور, of what is in their breasts, ان کے بریسٹ میں جو کچھ بھی ہے, دیر نہیں لکھا ہوا ہے, ان دا بریسٹ, of what is in the, بذات الصدور, صدورہم نہیں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, of what is in their breast, جو کچھ کے سینوں میں ہے, میرے آپ کے ان کے سب کے سینوں میں, جو کچھ کے سینوں میں ہے اللہ بخوبی جانتا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ آیت نمبر 120 بھی کرتے ہیں, اس کے بعد تفسیر کرتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ہی وہ بھی جڑا ہوا ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. ان تمسسکم, ان اگر, if, تمسسکم, مسا یا مسو, آپ کو پتا نا کیا چیز ہے؟ ٹچ کرنا. ٹچ کرنا کا مطلب یہ جب اچھائی ٹچ کرے کا مطلب جب قرآن میں آتا ہے اس کا مطلب جب آپ کو چھوئے, یا آپ کا مطلب آپ کو پہنچے, آپ کو پہنچے. کیا چیز پہنچے؟ ان تمسسکم, کہ if reaches you, if touches you, حسنا, any good, یعنی کوئی بھی آپ کو اچھائی پہنچے, کوئی بھی آپ کو بھلائی پہنچے, تو تسؤہم, it grieves them. وہ اس سے کیا ہوتے ہیں؟ تسو کا مطلب وہی ہے کہ سین واو حمزہ, یعنی کہ ان کو یہ برا لگتا ہے, ان کو برا لگتا ہے, برائی سے ہے نا, تو ان وہ گریف, وہ پریشان, وہ جب آپ کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو ان کو صدمہ لگتا ہے, ان کو یہ لگتا ہے, ان کو برا لگتا ہے. آپ کو کوئی بھی بھلا, if touches you, reaches you any good, it grieves them and it makes them sad. لیکن اگر آپ کو چھوئے یا پہنچے کوئی بھی بھلائی, ان کو بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ, and if strikes you anything evil, تُصِبْكُمْ strike کرنا, آپ کے اوپر کوئی بھی مصیبت آتی ہے, سَيِّئَةٌ, کوئی بھی ایول, کوئی بھی بیڈ, اگر آپ کو پہنچے کوئی بھی تکلیف, کوئی بھی برائی, کوئی بھی مصیبت آپ کے, if strikes you anything evil or bad or any difficulty, any calamity, کچھ بھی آپ کہہ لیں, اگر آپ کو پہنچے کوئی تکلیف یا برائی, يَفْرَحُوا بِهَا, they rejoice, وہ خوش ہوتے ہیں, بہا اس سے, فرح یفرح فرحن, فرح یفرح فرحن, وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, یہ سب بتایا ہمیں اللہ نے, ان کی ساری باتیں بتائیں. پھر اللہ کہتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, لیکن اگر آپ تصبروا, اگر آپ صبر کریں, وَتَتَّقُوا, اور آپ اللہ پہ, اللہ کا تقوی اختیار کریں, but if you are patient and you are conscious of Allah, یہ دو شرطیں ہیں, تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یضرکم کیدہم شیئا, کہ لا یضرکم, not will harm you, کیدہم, ان کا پلاٹ, their plot, شیئا, at all, not will harm you, their plot, anything یا at all. اردو میں ہے نہیں نقصان دے گا آپ کو ان کی چال, ان کا فریب, ان کا مکر, کچھ بھی. اگر کیا چیز کریں؟ دو چیزیں,
اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ بما یعملون محیط, انڈیڈ بے شک اللہ بما یعملون جو کچھ کہ وہ کرتے ہیں, جو وہ عمل کرتے ہیں, محیط اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اللہ کو معلوم ہے, اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے. Indeed, Allah of what they do is all encompassing. اللہ کو سب معلوم ہے, پوری طرف سے اللہ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے, اللہ کو معلوم ہے. اب اس کی دیکھ لیتے ہیں تفسیر, کیونکہ اب 118 سے 120 تک سمجھ لیں گے. آپ نے دیکھ لیا کہ ایک ہی چیز ہے, کنٹینویشن ہے. سب سے پہلے 18 میں کیا تھا, 118 میں کیا تھا, ان الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں بلیورز کو, مجھ کو اور آپ کو اور تمام بلیورز کو, پوری امہ کو بلیو کر رہے ہیں کہ آپ جو بلیو کرتے ہیں آپ بطانہ مت لیں. بطانہ اپنے علاوہ کسی اور کو آپ کلوز فرینڈ نہ لیں, یعنی جو آپ کی ریلیجن کو بلانگ نہیں کرتے ہیں, ناٹ فرام اینی ادر ریلیجن, آپ صرف جو آپ کے مسلمان ہیں ان لوگوں پہ آپ, اس پہ بھی کسی پہ بھروسہ آج کل کیا جا سکتا ہے, کسی پہ نہیں کیا جا سکتا. اتنے قسم کے انفارمنٹس بن گئے ہمارے مسلمانوں میں. بطانہ کا مطلب کیا, یہ میں نے آپ کو کہا, میں بتاتی ہوں. بطانہ کا مطلب ہے کلوز فرینڈ, ایڈوائزر, کنسلٹنٹ, پروٹیکٹر, ہیلپر ایکسیٹرا, کوئی بھی چیز آپ لے لیں, یعنی آپ اس کو اتنا قریبی دوست بتے. اور میں نے آپ کو نا بطن کا کیا مطلب ہے, پیٹ. پیٹ کا جو ہلکا ہوتا ہے, آپ کیا اس کو اپنے سیکرٹ بتا سکتے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. آپ کہیں بھائی یہ میری بات کسی کو نہ بتانا, اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ جو ہے اس کو میں نے ایک بات بولی تھی اور اس نے جا کے دوسروں تک یہ بات میں نے امانت کے طور پہ بولی تھی اور اس نے اس میں خیانت کر دی, یعنی وہ جو پیٹ کا ہلکا ہوتا ہے. تو بطن جو سیکرٹ کو رکھ نہیں سکتا ہے پیٹ میں, تو اس لیے آپ ایسے بندے کو, اٹ مینس یہ بطانہ کا مطلب کیا, اٹ از اے اسپیسیفک کائنڈ آف فرینڈ. بطانہ جو کلوز فرینڈ ہے, جس کو آپ ٹرسٹ کر سکیں آپ کی سیکرٹ اپنے پیٹ میں رکھنے کے لیے, ویسا آپ نان مسلمز کے علاوہ کسی کو نہ لیں. کیوں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اسی آیت میں دیا, لا یعلونکم خبالا. خبالہ کا مطلب میں نے کہا تھا, میں ایکسپلین کروں گی. خبالہ کا مطلب یہ آیا کس ورڈ سے نکلا, خبل, خبل سے نکلا ہے, اور اٹ مینس کہ ایسا کوئی ہارم, ایسی کوئی تکلیف, ایسی کوئی ڈیفیکلٹی ہماری فزیکل باڈی کو لگے, ایسا کوئی پین ہو, ایسا کوئی درد ہو جو جاتا ہی نہ ہو, جو پرسسٹنٹ ہو, جو رہے. تو آپ سوچیں کہ وہ ایسی تکلیف جو ہے آپ کو, مطلب اللہ کہہ رہے ہیں ایسی ان سے نہ لو, کیونکہ وہ لوگ جو ہیں لا یعلونکم خبالا, کہ وہ کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑیں گے کہ وہ آپ کو ایسی تکلیف پہنچائیں. they will spend no effort to harm you. They will spend no opportunity to give you a pain جو کہ constant pain ہوگا. They will try their best. وہ اپنی کوشش کریں گے کس طرح آپ کو ایسے پین میں ڈالیں, ایسی تکلیف میں ڈالیں جو کہ آپ کا ختم ہی نہ ہو, پرسسٹ کرے خبالہ, ٹھیک ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ, ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں ما عنتم. عنتم کیا ہے, اس کا ورڈ کیا, انتا. انتا کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایسا پین جو آپ کو موت کی طرف لے جائے, which results in death. یہ الفاظ جب سنیں گے نا تو انسان پریشان. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ ایسی آیت ہے, انسان پریشان, سخت الفاظ ہیں اس میں, کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی پین دیں, ایسا درد دیں, ایسی تکلیف دیں کہ آپ اس میں ختم ہی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ میں انفارم کریں, از انفارمنگ دا بلیورز کہ سم ٹائمز یہ اینیمیز جو ہیں, یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں آگے سے کہ اپنے غصے میں یہ کرتے ہیں, اپنی نفرت میں یہ کرتے ہیں, لیکن لکھا ہے کہ قد بدت البغضاء من افواہہم, یعنی کبھی کبھی اپیرنٹ ہو جاتا ہے ان کی یہ نفرت, ان کا یہ غصہ, ان کی یہ دشمنی ان کی باتوں سے. کبھی کبھی سلپ آف دا ٹنگ ہو جاتا ہے نا, اور اسلام کے بارے میں وہ سب کے سامنے برا بھلا بولنے لگ جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے, اس سے کہیں بڑا جو ان کے سینے میں دفن ہے, جو چھپا کے رکھا ہے, دیٹ از ایون گریٹر, اکبر ہے وہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں ہم کو ساری بات کہہ کے, اللہ کہتے ہیں قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. ان کنتم تعقلون بہت بار بار قرآن میں آتا ہے کہ سرٹنلی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی میسج آپ کے سامنے کلیئر بتا دی. اف اونلی یو کین انڈرسٹینڈ. ان کنتم تعقلون, کہ کاش کہ تم اگر اپنی عقل استعمال کرو. ہم تو عقل نہیں استعمال کرتے ہیں نا, ہم عقل نہیں استعمال کرتے ہیں, اللہ کی وارننگز کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں. تو انڈرسٹینڈ واٹ,
इन कुंतुम ताकिलून, इफ ओनली यू कुड अंडरस्टैंड व्हाट, अंडरस्टैंड मतलब कि उनके साथ इंटीमेट होने में, उनको अपना क्लोज फ्रेंड बनाने में, उनके ऊपर ट्रस्ट करने में। अल्लाह क्यों ये वार्निंग दे रहे हैं, क्यों ये वार्निंग दे रहे हैं? इट इज विद रेफरेंस टू द जूस उस वक्त का, जो कि उधर आउटस्कर्ट्स ऑफ मदीना में रहते थे। आपको याद है ना, वहां पर कुछ जूस इर्द गिर्द मदीना के उधर रहते थे, और उनकी रिलेशनशिप किससे थी? फ्रेंडली रिलेशनशिप। दो दो ट्राइब्स थे, दो कबीले थे, याद है हमने डिस्कस किया था, औस और खजरज। वो औस और खजरज जो कबाइल थे वो अरब कबाइल थे, लेकिन जूस की उनके साथ बहुत दोस्ती थी। तो पहले तो क्या था, उनकी जो दोस्ती थी वो इंडिविजुअल्स थी, बिटवीन द इंडिविजुअल्स। लेटर ऑन क्या हो गया, उनके आपस में एक दूसरे के साथ पैक्ट्स हो गए, एलिजियंस हो गया, ट्राइबल इंटर रिलेशनशिप हो गया, और वो एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। फिर जब औस और खजरज मुसलमान हो गए, उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने फिर भी उन यहूदियों के साथ अपना जो ट्रीटमेंट उनके साथ वैसा ही रखा, उसी तरह वार्मथ से, उसी तरह प्लेजेंटनेस से, उसी तरह कंटिन्यू किया, उसी तरह उन पे भरोसा करते रहे। लेकिन इन्होंने तो किया, लेकिन अल्लाह ताला उनको वार्न कर रहे हैं, उनको वार्न कर रहे हैं कि देखो, जो उनकी जो हेट्रेड है, उनकी जो दुश्मनी है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतनी ज्यादा है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के साथ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो भी मिल जाएगा, जो मुसलमान हो जाएगा, उनके साथ भी ये उतनी ही नफरत करेंगे, उनके साथ भी इतनी ही दुश्मनी करेंगे। अच्छा, इसका मतलब अगेन फिर मैं बता रही हूँ कि हमने उन पे भरोसा इस तरह से नहीं करना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनके साथ हम कोई रिलेशनशिप कॉर्डियल भी ना रखें, क्योंकि उस वक्त भी उनको ये था कि उनके साथ एक ठीक ठीक नॉर्मल ताल्लुकात रखें। आउटवर्डली क्या होता था, वो जो यहूदी हैं वो अपने लोगों, इन लोगों के साथ बहुत अच्छा ट्रीट करते थे आउटवर्डली, और अल्लाह ताला बता रहे हैं ना कि ऊपर से वो इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप अंसार के साथ, लेकिन दिल के अंदर उनका बहुत सारा बुग़्ज़ था। इतने कहते हैं ना, वो कट्टर दुश्मन थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे वो मुसलमानों के। तो उन्होंने इस फ्रेंडशिप को प्रिटेंड किया, उन्होंने कॉन्स्टेंटली ये मौका देखा, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, यही सूरह आल इमरान में भी, सूरह बकरा में, कि किस तरह वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते थे, किस तरह वो ऐसा मौका ढूंढते थे, मौके ढूंढते थे कि मुसलमानों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट करें। लेकिन मुसलमान, हम तो भोले भाले हैं बेचारे, हम फिर भी वी कंटिन्यू टू थिंक वेल ऑफ देम। और वो क्या करते थे, अपनी वो सीक्रेट्स जो कि सिर्फ मुसलमानों में रहनी चाहिए, वो उनको बता देते थे। तो अल्लाह ताला वार्न करें कि देखें वो मुनाफिक हैं, वो हिपोक्रेट हैं, आप अपनी नेसेसरी प्रिकॉशन लें। और ये वार्निंग जो है ना, ये सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं है, ये वार्निंग जो है ये हमेशा के लिए, ऑल टाइम्स के लिए। सिर्फ हिस्ट्री नहीं है कि हो गया, कुरान में खतवा ना डालते ना, कुरान में क्यों डालते, फिर क्यों हमारे लिए लिखा है कि हम पढ़ें इसको? नहीं, ये हर सिचुएशन के लिए जो किसी भी टाइम में एग्जिस्ट करे, जैसे कि हमारे टाइम में भी। और जब हमें अगर पता चल जाता है, अक्सर हमें पता चल जाता है उनकी इवल इंटेंशंस का। देखें क्या क्या कुछ हो रहा है, रोज अखबारों में आप पढ़े क्या क्या कुछ हो रहा है मुसलमानों के साथ, लेकिन हम अपना लेसन नहीं सीखते हैं। तो हम, क्योंकि हम अल्लाह की बात को इग्नोर कर देते हैं, हम वर्ड फॉर वर्ड पढ़ते हैं, लेकिन हम उसको पढ़ के भूल जाते हैं, याद नहीं रखते कि इसमें लेसन क्या है। फिर ये तो 118 था, फिर 119 में अल्लाह ताला फिर कह रहे हैं, हाँ अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम व तुमिनूना बिल किताबि कुल्ली, यानी कि आप हैं जो आप उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो आपसे मोहब्बत नहीं करते हैं। जान ले, अल्लाह कह रहा है, आप पूरी किताब में मानते हैं, अपनी किताब में भी मानते हैं, उनकी किताबों में भी मानते हैं, इसीलिए मुसलमानों के पास ज्यादा रीजन है कि वो उनसे नाराज हों। मुसलमानों, बिलीवर्स के पास ज्यादा रीजन है कि वो डिस्ट्रेस्ड हो जाए, हर्ट हो जाए कि वो लोग क्या कर रहे हैं। हम उनकी किताब मान रहे हैं, क्योंकि हम तो तौरा में भी मान रहे हैं, हम तो इंजील में भी मान रहे हैं, हम तो सब में मान रहे हैं, लेकिन वो लोग हमारे कुरान को नहीं मान रहे। तो हमारे पास ज्यादा ग्राउंड्स नहीं है कि हम उनसे नाराज हों, कि हमारे नबी आए, हमारा कुरान आया और आप उसमें नहीं बिलीव कर रहे हैं। कुरान तो सबके लिए, नबी सबके लिए, लेकिन उनके पास तो कोई ऐसी जस्टिफाइबल ग्राउंड ही नहीं है कि वो कंप्लेंट करें, लेकिन फिर भी वो मुसलमानों से ज्यादा अग्रीव्ड है, समझ ले। फिर अल्लाह ताला इसी आयत में कंटिन्यू करके बता रहे हैं ना कि जब वो आपसे मिलते हैं, वइज़ा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना, आपसे मिलते हैं तो आपको कहते हैं वी बिलीव, मीनिंग कि वो प्रिटेंड करते हैं, लेकिन जब वो अकेले में होते हैं तो वो अपनी नाखूनों को और अपनी उंगलियों के पोरों को काट लेते हैं, चबा लेते हैं, और क्योंकि वो आप पे गुस्से में है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, उनसे कहो डाई इन योर एंगर, आप मर जाओ अपने इस गैज़ में, क्योंकि अल्लाह को तो मालूम है कि उनके ब्रेस्ट में क्या है। अल्लाह हमें बता रहे हैं कि वो हिपोक्रेट्स हैं, वो प्रिटेंड कर रहे हैं, और फिर अल्लाह कह रहे हैं वो जब प्रिटेंड करते हैं कि वो आपको लव करते हैं तो आप उनको और ज्यादा लव करते हो।
وہ بلیورز نہیں ہیں, وہ اپنی دشمنی کو سینے میں چھپائے ہوئے رکھے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں کہ مجھے پوری طرح معلوم ہے, علیم ہے اللہ کہ ان کے سینوں میں کیا ہے. انفارچونیٹ بات یہ دیکھیں, اللہ بار بار, یہ صرف میں ریپیٹ نہیں کر رہی ہوں, میں اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آیا 118 میں بھی یہ تھا, آیا 119 میں بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم لوگ کیا, ہم سبق نہیں لیتے ہیں. وی سم ہاؤ وی ڈونٹ سیم ٹو ویک اپ. ہم اتنی ایکسپیرینسز دیکھتے ہیں, انفیکٹ ہم اسپرچولی اتنے ڈیفیٹڈ ہو گئے ہیں کہ ہم ان کے سامنے بتاتے بھی نہیں ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. میں جانتی ہوں کسی کو, کسی نے کہا کہ ہم تو ان کے سامنے بولتے ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں. آپ یہی دیکھ لینا کہ 9/11 ہوا, اس کے بعد کیا ہوا, ہمارے نام لوگوں نے اپنے نام بدل لیے, مطلب مسلمانوں کے نام چینج کر کے غیر مسلموں کے نام رکھ لیے. مردوں نے اپنی بیئرڈز کو شیو کر لیا, حالانکہ وہ داڑھی اگاتے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے. میں دیکھ رہی تھی یہاں پر کل ہمارے باہر ورکس کو چل رہا تھا, اتنے سارے آئے ہوئے تھے ہسپینک, سارے جو اسپینش آئے ہوئے تھے, میں نے سب کو دیکھا, ہر ایک کی داڑھی تھی. میرا دل چاہ میں رک کے پوچھا, یو آر مسلمس؟ بالکل ان کا حلیہ مسلمان اور تھا, یقین کریں لگ رہا تھا کہ مسلمان. اسی طرح آپ دیکھ لیں, کرسچنز داڑھی رکھتے ہیں, یہودی داڑھی رکھتے ہیں, سب رکھتے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے اس ڈر سے, ہمارے مردوں نے, ہائی ان کو پتہ چل جائے گا ہم مسلمان ہیں, انہوں نے اپنے بیئرڈز کو شیو کر لیا تھا. عورتوں نے اپنے حجاب اتار لیے تھے. آپ کو پتا ہے یہ کیا ہوا تھا چند سال پہلے جب ہوا تھا, کتنا 20 سال ہو رہے ہیں, تو اس کو 18-20 سال جو بھی ہو گئے, تو اس وقت 20 سال ہو گئے, تو اس وقت عورتوں نے اپنا حجاب اتار لیا تھا. اور صرف اتارا نہیں تھا بلکہ ان کی طرح جب اتار لیا حجاب تو پھر کیا رہ گیا, یو اسٹارٹ بیہیونگ لائک دیم. ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں وی آر اے پارٹ آف یو, وی آر اے پارٹ آف یو, ہم آپ ہی کی طرح ہیں. ہم اسلام ان کے سامنے بتا ہی نہیں چاہتے کہ ہمارا ایک وے آف لائف ہے. جب ہم یہ نہیں بتانا چاہتے ہیں, اسلام کے اس پہ ہم کھڑے نہیں ہونا چاہتے ہیں, ہم کیا ہو جاتے ہیں, جو سیدہ نے سوال پوچھا تھا, وی بیکم ویک, وی بیکم ڈیفینس لیس. ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے, ہم ہیومیلیٹڈ ہو جاتے ہیں, ہم ذلت میں پڑ جاتے ہیں اپنے آپ سے, اور یہ سفرنگ اور ہمیں ڈسٹریس ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم اپنی اوریجنل جو اینٹیٹی ہے, جو اپنی آئیڈینٹی ہے, اینٹیٹی میں آئیڈینٹی ہے, اس کو ہم چھپا رہے ہیں, ہم اپنی آئیڈینٹی کو چھپا رہے ہیں. اور اسی طرح وہ یہی چاہتے ہیں, they love to see us in this situation. اللہ کہتے ہیں نا کہ وہ تو چاہتے ہی ہیں, وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم ڈسٹریس میں رہیں, ہم اپنی آئیڈینٹی کو چھپا کے رکھیں. پھر آیا نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فردر انفارم کر رہے ہیں اسی کے ساتھ, ان تمسسکم, یہ آپ نے ابھی پڑھا تھا کہ اگر آپ کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے, کوئی بھلائی پہنچتی ہے, وہ گریوڈ ہو جاتے ہیں, ان کو بہت برا لگتا ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی برائی پہنچتی ہے, کوئی تکلیف پہنچتی ہے, وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں, یفرحو, وہ خوش ہو جاتے ہیں اس سے. تو اللہ تعالیٰ اس کا سولوشن بتا رہے ہیں, سولوشن بتا رہے ہیں کہ جب وہ ہماری بھلائی اور ہماری برائی سے ان کو یہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اگر آپ صبر کریں, اگر آپ استقامت سے رہیں, صبر و استقامت سے کہنا تصبرو, you remain steadfast, you remain patient, وَتَتَّقُوا, and you remain mindful of Allah, اور آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں, لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, کہ ان کے کوئی بھی, ان کے جو قید ہے, ان کے جو پلاٹس ہیں, ان کے جو پلاننگ ہے, انہوں نے جو کچھ بھی آپ کے خلاف پلان کیا ہوا ہے, ہم کو وہ ہارم نہیں پہنچا سکیں گے. اور اللہ کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ان کو احاطہ کیے ہوئے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہے, مجھے اور آپ کو, کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا کچھ بھی, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر, اللہ تعالیٰ کی ڈگری کے بغیر, قدر کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر وہ ہمیں ہارم کرنا چاہتے ہیں, وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کر نہیں پائیں گے اگر ہمارے پاس دو چیزیں ہیں. ہمیں اس کی ریمیڈی اللہ نے بتا دی نا, تصبرو, آپ پیشنس, پرسیورنس رکھیں, ڈٹرمینیشن رکھیں, ریزالو رکھیں کہ آپ نے راستے سے نہیں ہٹنا ہے. تتقو, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں, کس چیز سے, ان سے نہیں, اللہ کے غصے سے. جو اللہ کو پسند ہے وہ کریں. تقویٰ کیا ہے, اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اللہ کے غصے سے. سو ڈو واٹ پلیزز اللہ اینڈ اوائڈ واٹ ڈس پلیزز. اگر ہم یہ دو چیزیں کریں گے, اللہ تعالیٰ ہم کو ایشورنس دے رہے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ خود ہی ڈیل کر لیں گے, اور ہمیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے. ایک چیز اور کلیریفائی یہاں پر کرنی ہے, اٹ ڈزنٹ مین کہ میں نے پہلے بھی بتا دیا اور اب پھر بتا رہی ہوں, اور اس سے پہلے بھی ہم نے ایک سبق میں کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہم کو کیا سکھاتا ہے کہ ہم کسی بھی ہاسٹیلٹی کو, کسی بھی دشمنی کو ہم ٹالرنس سے برداشت کریں. صرف اسلام یہ ہم کو کہہ رہا ہے کہ ان کو اپنے اتنے کلوز فرینڈ نہ بنا لیں, اتنے انٹیمیٹ فرینڈز نہ بنا لیں کہ ہم ہر راز ان کو بتایا کریں, ان سے کنسلٹ کیا کریں, ان کی پروٹیکشن میں آنے کی کوشش کریں. اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ وہ آپ کو کچھ نقصان پہنچائے تو آپ سیم ٹو سیم ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ کریں.
یعنی اگر وہ آپ وہ کہتے ہیں نا وہ آئی فار این آئی اینڈ ٹوتھ فار اے ٹوتھ ہے، لیکن وہ ابھی اس طرح کا نہیں ہے، وہ زمانہ دوسرا تھا کہ وہ آپ کو کچھ کہیں تو آپ ان کے ساتھ اسی وقت آپ ان سے لڑنا، سیم ٹو سیم ٹریٹمنٹ نہیں. اگر وہ آپ کے ساتھ نفرت کر رہے ہیں، وہ بغض رکھ رہے ہیں، وہ ایول قسم کے پلاٹس بنا رہے ہیں، اور ان کی جو فیلنگز اور ایٹیچیوڈز ہمارے ساتھ خراب ہیں، ہم کو پھر بھی ٹالرنٹ رہنا ہے. اسلام کہتے ہیں بیسک کیریکٹرسٹک ہے اسلام کی کہ ہم صابر رہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو، مسلم کمیونٹی کو بھی پروٹیکٹ کرو، اور اگر کوئی آپ کو کوئی ڈینجر پریزنٹ کر رہا ہے تو آپ اس کے وکٹم نہ بن جاؤ. ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو وکٹم، وہ آپ کے لیے ایول سکیم بنا رہے تو آپ اس کے لیے ایول سکیم نہیں بناؤ. یہی میں کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں. آپ اس کے لیے سکیم نہ کریں، آپ اس کے لیے پلاٹ نہ کریں کہ میں نے اس سے اس طرح سے بدلہ لینا ہے. آپ نے یہ کرنا کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. مسلم کا کیا کام ہے کہ اس وقت وہ فائٹ بیک کرے جب اس کے لیے اگریشن ہو، یعنی جب اسے اس کے دین سے کوئی ہٹانے کی کوشش کرے، جب اس کو اللہ کے شریعت پہ چلنے سے کوئی روکنے کی کوشش کرے، تب ہم نے اپنا ہاتھ اٹھانا ہے، تب ہم نے ان سے کہنا ہے. کیونکہ ہماری جو سٹرگل ہے، ہماری جو جہاد ہے، ہمارا جو سٹرائیونگ ہے، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے کاز کے لیے، اللہ کے راستے میں. ہم ان بیریئرز کو ہٹانا ہمارا فرض ہے کہ جو ہمیں صحیح کام کرنے سے روک رہا ہے. یہ سٹرگل ہمارے یہ نہیں کہ ہم زمین کے لیے سٹرگل کریں، پاور کے لیے سٹرگل کریں. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب سمجھ میں آگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا ہوں اور میں انصاف کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم انصاف کو اور پیس کو ہر طرف پھیلائیں. ہمارا کبھی بھی یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک امپائر بلڈ کر لیں، ہماری اتنی طاقت ہو جائے کہ جتنی سلیمان علیہ السلام کی تھی. یہ ہم کو نہیں ہے، ہمیں یہ کوشش نہیں کرنا ہے. تو ہم اس سے یہی سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ موٹیویٹڈ رہنا ہے کہ ہم مسلمز اور نان مسلمز دونوں کے ساتھ we should do good to all mankind. مسلم ہو یا نان مسلم doesn't matter. We do good with everyone and we do not harbor any grudges. ہم کسی کے لیے دل میں کوئی بھی enmity، کوئی بھی grudges، کوئی بھی بغض، کوئی بھی کینہ نہ رکھیں. But ہمیں کسی اور کے پلانس کے لیے، ایول پلانس کے لیے اپنے آپ کو وکٹم بھی نہیں کرنا ہے کسی اور کے گرجز کی وجہ سے. تو ہماری سٹرگل ہمیشہ صحیح ہونی چاہیے، بدلے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اب آگے نیکسٹ آیت جو تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، کافی ڈیفرنٹ ہے. چلے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَإِذْ غَدَوْتَ، وَإِذْ غَدَوْتَ، غدا آپ کو پتہ ہے نا صبح کے وقت کہتے ہیں غدا. تو وہ غدا ہے غین دال واو یا غین دال یا دونوں. غدوتا اس کا مطلب یہ کہ جب آپ صبح کے ٹائم پہ نکلے. وَإِذْ غَدَوْ، جب آپ صبح کے وقت نکلے. غدوتا، تا کا مطلب آپ، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ صبح کے وقت نکلے. when you left in the morning. من، اچھا یہ کیا؟ یہ ظرف زمان ہے، ٹھیک ہے؟ وقت کے بارے میں بتایا جائے. اچھا لکھ بھی لیں، غدا یغدو غدوون، غدا یغدو غدوون، یعنی جب آپ وَإِذْ غَدَوْتَ، جب آپ صبح کے وقت نکلے. من اہلک، فرام یور پیپل، فرام یور ہاؤس ہولڈ، فرام یور فیملی، جو بھی آپ کہہ لیں، اپنے گھر والوں سے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلے اپنی فیملی کو چھوڑ کے، کہاں جانے کے لیے؟ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ. تو بوی کا مطلب ہے اس کو لکھ لیں بوّا، بوّا اس کے روٹ لیٹرز ہیں با واو حمزہ. بوّا یبوّئ تبویۃن، بوّا یبوّئ تبویۃن. کون سا؟ فارم 2. کس چیز کو کرنے کے لیے؟ پلیس کرنے کے لیے، پوزیشن کرنے کے لیے، مقرر کرنے کے لیے. مؤمنین، بلیورز کو. when you left your household you were، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں when you were placing، تو بوئو یعنی کہ آپ پلیس کر رہے تھے، آپ پوسٹ کر رہے تھے، مقرر کر رہے تھے. you were placing المؤمنین the believers، آپ بلیورز کو، آپ مسلمانوں کی جو فوج ہے اس کو آپ پلیس کر رہے تھے. مقعدا للقتال. مقعد کیا چیز ہوتا ہے؟ مقعد جہاں پر بیٹھتے ہیں، جہاں پوزیشن لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ قاعدہ ہم کہتے ہیں نا، قائد جب ہم اس قاعدے میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب اتحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح مقعد یعنی وہ جگہ جہاں آپ نے بیٹھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے للقتال، للقتال کا مطلب ہے بیٹل کے لیے، جنگ کے لیے. اور کہاں پر؟ بیٹل فیلڈ میں. مقعدی، مقعدہ للقتال یعنی ایٹ دا پلیس آف سٹنگ یا فار دا پوزیشنز فار دا بیٹل آف، کون سا یہ بیٹل ہے؟ ہم نے بیٹل آف احد. یعنی جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ مورچوں پہ لوگوں کے لیے، لڑائی کے لیے، آپ لوگوں کو بٹھانے کے لیے جب آپ آئے.
گھر چھوڑ کے آئے اور آپ لوگوں کو بٹھا رہے تھے. سمجھ میں آگے؟ سمپل سے گھر چھوڑ کے آئے اور لوگوں کو مورچے سنبھالنے کے لیے بتا رہے تھے یہاں بیٹھنا یہاں بیٹھنا, آپ یہ آپ کی پوزیشن ہے, یہ آپ کی پوزیشن ہے. واللہ سمیع علیم. بیوٹیفل. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ, اور اللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ سب سننے والا ہے, علیم اور سب جاننے والا. اللہ تعالیٰ خوب سننے والا, خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سب سن رہے تھے, سب جان رہے تھے, اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں, ڈائریکٹلی بول رہے ہیں. ہمیشہ بولتے ہیں لیکن اس وقت دیکھیں ڈائریکٹلی بول رہے ہیں کہ جب آپ نکلے اپنے گھر سے, اہلی کا, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے, اور آپ وہ میدان جنگ کی وہ آرگنائز کر رہے تھے, صبح صبح کے وقت آپ نکلے تھے, اور اللہ تعالیٰ سب جان رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سب سن رہے تھے. امیجن کریں کیسا واقعہ, کیا شاندار, کیا مومنٹس ایونٹ ہوگا کہ یہ نکلیں اپنے گھر سے. اور ہم تو سوچتے بھی نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ سن رہا ہے, اللہ تعالیٰ جان رہا ہے. ہم تو کرتے رہتے ہیں اپنی چیزیں, لیکن جب غور سے پڑھو ایک ایک لفظ قرآن کا تو دل پہ آ کے لگتا ہے, جب پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, میں تمہیں دیکھ رہا تھا. لفظ نہیں کہ میں دیکھ رہا تھا, کہ اللہ جاننے والا ہے, اللہ سننے والا ہے. کیسا ایونٹ تھا. اللہ تعالیٰ وٹنس کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہے ہیں اور وہ لسن کر رہے ہیں. He is listening to what the prophet was saying, کہ آپ یہاں بیٹھیں, آپ یہاں بیٹھیں, آرگنائز کر رہے ہیں اپنی فوج کو, تب بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں علیم بھی ہوں, مجھے یہ بھی معلوم تھا, I was fully aware کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہو رہا ہے. جتنے لوگ وہاں پریزنٹ تھے ان کے دلوں میں, ان کی دماغوں میں کیا کیا سوچ آ رہی ہے, کیا خیال آ رہا ہے. اسے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی بیٹل فیلڈ کو پلان کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ وٹنس کر رہے تھے. صبح صبح نکلے تھے گھر سے اور وہ پلان کر رہے تھے. وہ لیڈر تھے, وہ کمانڈر تھے, وہ نبی تھے, وہ رسول تھے, وہ سب کی اتنے بڑے لیڈر تھے کہ وہ اگر گھر پہ رہ جاتے تو بھی کچھ نہ ہوتا. وہ کہتے جاؤ, لوگوں کو جانا پڑتا. وہ کسی اور کو کمانڈر لگا دیتے تو ان کو جانا پڑتا, لیکن خود نہ صرف خود کے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے, بلکہ خود ایز اے گڈ کمانڈر, ایز این ایکسلنٹ لیڈر, وہ اپنی بیٹل فیلڈ کی اسٹریٹجک پلاننگ کر رہے تھے. اسٹریٹجک پلاننگ یعنی ایسی پلاننگ کر رہے تھے کہ دیکھ رہے تھے یہاں تم کہ یہاں سے دشمن آ سکتے ہیں, وہاں سے جا سکتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے, خود کرتے تھے. اور وہ اللہ پہ چھوڑ سکتے تھے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں, میرا دل نہیں چاہ رہا ہے جانے کو, میں آرام کر رہا ہوں, تم لوگ چلے جاؤ. تو ہمیں اس سے کیا سبق سیکھنا ہے؟ میں اور آپ کمانڈرز نہیں ہیں, ہم دو جہاد پہ نہیں جا رہے ہیں, ہم لوگ کی کوئی جنگیں اللہ کا شکر ہے نہیں ہو رہی ہیں. لیکن ہم کیا سیکھتے ہیں اس ایک آیت سے؟ ہم کیا سیکھتے ہیں اس آیت سے؟ ہم صرف یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی فیملی کے لیے پلان کرنا چاہیے. وی شوڈ بی گڈ پلانرز, وی شوڈ بی اسٹریٹجک پلانرز, اسپیشلی فار آر, جو ہماری رسپانسبلٹی میں کون ہے؟ ہمارے بچے. ہم اس وقت عورتیں بات کر رہی ہیں, تو ہمارے بچے ہماری رسپانسبلٹی میں, ہم اکاؤنٹیبل ہوں گے آن دا ڈے آف ججمنٹ ان کی وجہ سے. ہمارے ہسبینڈس کی کیا ہے رسپانسبلٹی؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ان کو کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. ہسبینڈس کی اور بڑی رسپانسبلٹی ہے, اپنی بیویوں کی بھی ہے اور بچوں کی بھی ہے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے ہم کیا سیکھ رہے ہیں, کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے, دیکھیں ہم میاں بیوی بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں, کبھی کبھی میاں ڈیسائیڈ کرتا ہے, کبھی بیوی, کبھی دونوں مل کے ڈسکس بھی کرتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دونوں کے مطلب کتنا سوچ دونوں کی ہے, اور سب مل کے سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اس اسکول میں ڈالنا ہے یا ہوم اسکول کرانا ہے, کیوں ہوم اسکول کرانا ہے, پھر ہم کیوں ان کو کس کالج میں بھیجیں, کس یونیورسٹی میں بھیجیں. اور اسٹریٹجیکلی ہم یہ سب کچھ پلان کر رہے ہوتے ہیں. اگر میڈیسن کرنا ہے تو ہم اس کو پری میڈیکل میں کس طرح ڈالیں, انجینئرنگ کرنی ہے تو یہ کرنا ہے, کمپیوٹر سائنس کرنا, مطلب آپ سب جانتے ہیں میرا مطلب کیا ہے. I don't want to go into details, لیکن ہم اپنے بچوں کے لیے جس طرح اسٹریٹجیکلی پلان کرتے ہیں ان کی دنیا کے لیے, اسی طرح ہمیں ان کی آخرت کے لیے بھی پلاننگ کرنی چاہیے. ہمیں گھر ایسا ڈھونڈنا چاہیے جو مسجد کے قریب ہو. آپ دیکھیں کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو گھر صرف مسجد کی خاطر قریب لیتے ہیں. ہم لوگ خود اپنا گھر موو کر کے آئے تھے کیونکہ ہمیں مسجد پہنچنے میں 40 منٹس لگتے تھے, وہ بھی کار پول میں. تو اب پھر ہم نزدیک آ گئے, گھر وہ بڑا تھا, ہم نے چھوٹا گھر لیا, بیٹے کی بات کری, چھوٹا گھر لیا تاکہ مسجد 10-15 منٹس میں پہنچ سکے وداؤٹ کار پول. کیوں؟ مسجد کے قریب, تاکہ ہم بھی بینیفٹ کر سکیں, ہمارے بچے بھی بینیفٹ کر سکیں. پھر ہمیں یہ بھی میک شور کرنا ہے کہ صرف مسجد جا کے قرآن پڑھ کے نہیں آ رہے ہیں,
اس لیے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ بچے ایسینشیلز آف دین سیکھ رہے ہیں کہ نہیں سیکھ رہے ہیں, ہمارے اسلام کی بیسک قواعد جو ہیں, بیسک چیزیں سیکھ رہے ہیں کہ نہیں سیکھ رہے ہیں, جو کہ ان کو پبلک اسکول میں نہیں سکھایا جائے گا. اسی لیے بہت سارے ہمارے ابھی کون لوگ, سب لوگ ہوم اسکول کی طرف آ گئے. کرسچنس نے شروع کیا تھا ہوم اسکول, لیکن مسلمانوں نے اس کو اپنا لیا الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اکاؤنٹیبل کرے گا, ہم سے پوچھ ہوگی ہمارے بچوں کے متعلق. اب پہلے تو ہوم اسکول نہیں ہوتا تھا, ہمیں پتہ نہیں تھا, ہمارے بچے تو دوسرے اسکولوں میں گئے, لیکن گھر میں دین کا ماحول رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے. گھر میں رکھنا, گھر میں اگر نماز, اگر آپ کی مسجد دور ہے تو آپ جماعت سے گھر میں پڑھیں, بچوں کو قرآن سکھائیں, بھیجیں, گھر آ کے ہیلپ کریں. تو ہمیں صرف یہاں تک نہیں, یہ سب سکھانا بھی ہے, اور پھر اس کے بعد بچوں کو یہ بھی سکھانا ہے کہ جب آپ نے شادی کرنی ہے تو اپنے لیے پائس صالح اسپاؤس کس طرح ڈھونڈنا ہے. کیونکہ ہمارے بچے اگر جائیں گے اور کسی کو بھی پسند کر کے آ جائیں گے, اس کے بعد ہم انہیں روکنے کی کوشش کریں گے, وہ پاسبل نہیں ہوگا, بہت مشکل ہو جائے گا. کئی لوگ اس وقت پریشان ہیں جن کی بیٹیوں نے غیر مسلموں سے شادی کر لی. کچھ پریشان ہیں, کچھ پہلے پریشان تھے, اور کچھ نے گیو ان کر دیا اپنے اس کو غیر مسلم, جو کہ میں داماد نہیں کہہ سکتی, جو کہ میاں, جو کہ بیوی اور میاں ریلیشن, میاں بیوی نہیں ہے, جو کہ دو لوگ ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں, ان کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ایز اے فیملی. ان کی میرج کو ایکسپیکٹ کر لیا, جبکہ وہ میرج ہمارے اسلامکلی اٹس ناٹ اے میرج. وہ میرج اگر عورت نان مسلم سے کرتی ہے تو وہ میرج نہیں ہے, پارٹنرشپ ہے. مرد کو یہ ہے کہ وہ اگر اہل کتاب سے شادی کرے, اس کے بھی بہت سارے کنڈیشنز ہیں, قرآن میں بھی ہیں کنڈیشنز, اور اتنے سارے اسکالرس نے بھی کنڈیشن دی ہیں. تو ہمیں یہ اپنے بچوں کو یہ بھی سکھانا ہے کہ اب تم, ہماری تو چلو عمر گزر گئی, میری تو گزر گئی, لیکن بچوں کو ہمارے بچوں کو, اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ وہ اپنے لیے صالح نیک اسپاؤسز ڈھونڈے, یا ہم ان کے لیے ڈھونڈے, اور پھر وہ اپنے بچوں کو اس طرح ریز کریں کہ وہ بیسٹ آف مسلمز بنے. آخر یہی ہمارے بچے اور یہی ہمارے گرینڈ چلڈرن ہمارے صدقہ جاریہ بنیں گے نا. تو ہم کو صرف یہ نہیں کرنا ہے کہ ان کے لیے, خود بھی ان کے لیے رول ماڈل بننا ہے, اپنے بچوں کے لیے, ان کے بچوں کے لیے, اپنی فیملیز کے لیے, نسل در نسل کے لیے. وی ہیو ٹو بیکم رول ماڈلز. اگر ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا, اچھا جھوٹ بولنا گناہ ہے, لیکن ہم خود جھوٹ بولیں تو ابھی نہیں میں تو جھوٹ نہیں بولتی, میں تو, لیکن کئی لوگ کرتے ہیں. میں اور آپ نہیں بولتے ہوں گے جھوٹ, ہمیں جھوٹ نہیں پسند, مجھ سے تو جھوٹ برداشت ہی نہیں ہوتا ہے. سب سے بڑی بات یہ برداشت ہی نہیں ہوتا ہے. میں تو بچوں کو کہتی تھی اگر خدا نہ خاصا تم پتہ نہیں کیوں ایسے الفاظ یوز کرتی تھی, قتل بھی کر کے آ جاؤ تو مجھے آ کے بتانا, جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ سے مجھے کچھ ہو جاتا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, گھر پہ آپ بیٹھے ہوئے, کسی کا فون آتا ہے. اب تو خیر سیل فونز ہے نا, پہلے تو گھر میں ہوتا تھا کہ کوئی کال کرتا ہے, چل سیل فون بھی کوئی اٹھا لے بچہ, بولے ممی آپ کا فون آیا, اچھا ان سے کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں. یہ بہت کامن ہوتا تھا, میں بزی ہوں, جبکہ آپ بزی نہیں ہوں گے, آپ لیٹنا چاہ رہی ہوں گے, آپ بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوں. تو وی مسٹ ٹیک دا ریسپانسبلٹی کہ ہم جو ہے جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم نے رول ماڈل بننا ہے, اور ہم نے بچوں کو غلط چیز نہیں سکھانی ہے. بچے کو میں نے دیکھا, بچے کو اسلامک اسکول میں ڈالتے ہیں, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بچہ اسلامک اسکول سے بچی آئی, بچی حجاب پہن کے جاتی ہے, جب گھر آئی, گھر آ کے اس نے حجاب ابھی نہیں اتارا تھا, تو ماں کہہ رہی ہے بیٹی کو بس اب حجاب اتار دو, اب اسکول سے آ گئی, اب حجاب کی ضرورت نہیں ہے. ایک میری فرینڈ ہے, اس نے ایک دفعہ مجھے کیا کہا, میرا حجاب تھا, شاید میں آپ کو بتا چکی ہوں پہلے بھی, کپڑوں کے اس میں شاید بتایا ہوا ہے کبھی بھی, جسٹ ٹو ریپیٹ, نئے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. تو میں نے, میرا حجاب اس کو اچھا لگا ہوگا, تو اس نے کہا واٹ اے بیوٹیفل حجاب نا, تو میں نے کہا لے لو. تو اس نے پتہ کیا جواب دیا, اس نے کہا کہ جب مجھے اللہ توفیق دے گا تو میں پہنوں گی. ایکشن اس کا ہے, رسپانسبلٹی اس کی ہے, اکاؤنٹیبلٹی اس کی ہے, بلیم کس پہ جا رہا ہے, اللہ پہ. جب اللہ مجھے توفیق دے گا. Let us not become like this. اللہ ہم کو بچا کے رکھے. اچھا, coming back to آیا نمبر, ہم 118 کر رہے تھے, 118 تھا 119 تھا, کون سا تھا, کہ جب ہم نے آل عمران سٹارٹ کیا تھا, آل عمران کو جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں 4 سیکشنز ہیں, یا 4 فیزز میں, یا 4 کیا بتایا تھا کہ اس میں یہ ہوگا, یہ مطلب اس کی جو ریولیوشن ہوئی ہے وہ 4 ڈفرنٹ مواقع پہ ہوئی ہے. اب یہ جو 118 سٹارٹ ہوئی نا, جو آج ہم کر رہے ہیں 118, اس میں کیا ہے, دس مارکس دی بگننگ آف دا 4th سیکشن, چوتھا شروع ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اور یہ کب ریویل ہوا تھا, آفٹر دا بیٹل آف احد,
after the battle of Uhud. हमने बताया था कुछ Uhud से पहले का था, कुछ बदर के बाद, जो भी था, अभी after the battle of Uhud है. और इसमें कुछ यूजफुल बातें ऐसी हैं जो कि बैटल ऑफ Uhud से कनेक्टेड हैं. अब इन आयात को समझने के लिए मैं अगर आपको कुछ बोलती हूँ तो आप कहेंगे हमें तो समझ ही नहीं आ रहा. जिसने पढ़ा हुआ है उसको समझ आएगा, जिसने नहीं पढ़ा उसको नहीं समझ आएगा. तो मुझे एक थोड़ा सा रिफ्रेश करना ही पड़ जाएगा. मैं कहती हूँ डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन आप लोग कहते हैं कि जब तक डिटेल नहीं होता है तो फिर आप लोगों को मजा भी नहीं आता, समझ भी नहीं आती है. तो मैं रिफ्रेश करना चाहती हूँ मेरे और आपके माइंड्स को कि गज़वा उहद में क्या हुआ था. ये हुआ था कि शव्वाल 3 हिजरी में, 3 हिजरी थी. आपको पता ना हिजरत जब हुई, जब मक्के से मदीना आए लोग, उसका ही 3रा साल था. कुरैश ने क्या किया था कि मदीना को अटैक कर दिया विद 3000 मैन. 3000 मैन, उनके 3000 सोल्जर्स थे. ठीक है, याद है मैंने एक दफा गलती भी कर दी थी कि मैंने गलती से बदर और उहद के फिगर्स गलत कर दिए, फिर मैंने माफी भी मांगी. तो ये जो 3000 उनके थे शह सवार समझ लें, जो आए कुरैश ऑफ मक्का के काफरों के, उनमें सिर्फ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ नहीं थी, न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी नहीं थी, मतलब सिर्फ नंबर में ज्यादा नहीं थे, लेकिन वो बहुत वेल इक्विप्ड थे. उनके पास वो कहते हैं साजो सामान से आरास्ता थे. कुछ अल्फाज याद आ जाते हैं मुझे भी, वरना मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है. तो दूसरी बात ये थी कि उनको गज़वा बदर में चूंकि शिकस्त हो गई थी, तो वो डिटर्मिन्ड थे कि गज़वा बदर का बदला लेंगे. तो आप सोचिए कि उनके जो अंदर की जो जज्बात थे वो भी फुल ऊपर तक थे, डिटरमिन्ड थे वो लोग. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उन्होंने कहा अपने क्लोजेस्ट जो उनके कंपेनियंस थे, सहाबा थे, उनसे ओपिनियन लिया कि हम क्या करें. हम मदीने के अंदर ही रहें और यहाँ से विद इन द बाउंड्रीज ऑफ मदीना हम उनके साथ मुकाबला करें, या हम बाहर निकलें. तो इन लोगों ने सोचा हमें अंदर ही रहना चाहिए. लेकिन कुछ यंग ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने बदर में उनको मौका नहीं मिला था, वो या तो यंग थे, उस वक्त छोटे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नहीं ले गए या नहीं जा सके, कोई भी वजह थी. उनको बहुत शौक था कि हमें भी शहादत नसीब हो. तो वो लोग बहुत ज्यादा सैड थे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, चलते हैं. वो शहादत की खुशी में, शहादत की एक्सपेक्टेशन में उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम आगे चलते हैं मदीना से निकल के. तो उन्होंने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात मान ली, सबकी बात मानी. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे लीडर थे, जो मर्जी हुक्म देते, लेकिन मशवरा करते थे. मशवरा किया उन लोगों का दिल रखने के लिए, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि ठीक है हम मदीने से बाहर जाते हैं. तो उन्होंने अपने साथ 1000, देखें वो 3000 है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ 1000 लिया. 1000 लिए, जो उनके साथ जो इनकी मुसलमानों की जो फौज थी. अभी वो उन्होंने सोचा कि हम जाते हैं कहीं पर उहद के नजदीक. रास्ते में मदीना और उहद के बीच में जो मुनाफिक, बड़ा मुनाफिक था अब्दुल्ला इब्न उबई, उसने क्या किया, उसने 300 अपने फॉलोअर्स को लेके अपनी मुनाफिकत दिखा दी और वो इससे अलग हो गए. अब कितने लोग रह गए? 1000 में से 700. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 700 को लेके गए और मस्जिद के पहाड़, ओहद पहाड़ी के नीचे उन्होंने अपने ट्रूप्स को लाइन करना शुरू कर दिया. और ये आपने देखा कि अल्लाह ताला उसी का बता रहे हैं कि आप लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहे थे. बैटल फील्ड को किस तरह उन्होंने ऑर्गेनाइज किया वो भी हमें मालूम होना चाहिए, वरना हमें समझ नहीं आएगी कि गज़वा उहद में क्या हुआ. कि उन्होंने इस तरह किया कि गज़वा उहद को अपने पीछे रखा, बिहाइंड, और आगे से उन्होंने कुरैश के लिए, उनकी आर्मी के लिए कहा कि यहाँ से पीछे हमारे पहाड़ है, ये हमें सपोर्ट करेगी, समझे एक तरह से. और बीच में एक माउंटेन पास था, सिर्फ उस पहाड़ के बीच में एक दर्रा सा था, जो पास सा था, जिसमें ये हो सकता था कि मुसलमानों पे हमला पीछे से हो सके, कोई सरप्राइज अटैक हो सके. तो उस जगह पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 आर्चर्स को वहां पर, आर्चर यानी तीरंदाज, उनको वहां पर गार्ड करने के लिए बिठाया. और उनके ऊपर किसको तैनात किया? अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, कि आपको, उनको इंस्ट्रक्ट किया कि आप किसी को भी यहाँ से हटने ना दीजिएगा, ये स्पॉट आप रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने यहाँ से नहीं हटना है. बैटल शुरू हो गई, गजवा शुरू हो गया. मुसलमान पहले जीत रहे थे, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि वो लोग इंस्टेड ऑफ के हाँ जीत रहे हैं और कुरैश जो है वो भाग रही है, मैदान छोड़ के भाग रही है, कंप्लीट विक्ट्री नहीं हुई थी, ऑलमोस्ट देर थे वो लोग, कि उन्होंने देखा कि कुरैश अपनी माल गनीमत छोड़ के जा रहे हैं, अपना माल छोड़ के जा रहे हैं. मुसलमानों को उस वक्त लालच हो गई. उन्होंने देखा कि क्योंकि उस वक्त ये होता था कि जो भी गनीमत मिलता था वो उनका, जिसने ले लिया वो उसका हो गया.
माल गनीमत, बूटीज जिसको कहते हैं, द वॉर बूटीज, वो लोगों ने कलेक्ट करना शुरू कर दिया। जब ऊपर से जो पहाड़ी पे 50 आर्चर्स थे, उन्होंने देखा कि नीचे वाले लोग जो है सामने सामने, वो तो सब ले लेंगे, हम रह जाएंगे। उन्होंने क्या किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा था नहीं हटना, बिल्कुल नहीं हटना, लेकिन उन्होंने कहा अब तो जीत हमारी हो रही है, वो तो भाग रहे हैं कुरैश और हमारे लोग बूटीज ले रहे हैं, हम वो भी भागे वहां से बूटीज लेने के लिए। अब्दुल्ला इब्न जुबैर रदी अल्लाह ताला उन्होंने बहुत कोशिश की कि आप मत हटें यहाँ से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था आप मत हटें, किसी ने उनको अटेंशन ही नहीं दी। अब क्या हुआ कि अब वो जगह खाली हो गई, लोग भाग रहे हैं, थोड़े से लोग बच गए, पता नहीं 8 के कितने बच गए, मुझे याद नहीं है पूरा, मुझे वाकई याद नहीं है, सॉरी। तो खालिद इब्न वलीद जो कि बाद में मुसलमानों के कमांडर हो गए, उस वक्त वो कुरैश के कमांडर थे, वो डिसबिलीवर थे और वो कुरैश कैवलरी को लीड कर रहे थे, उनके कमांडर थे। उन्होंने उस मौके से फायदा उठाया, he seized that opportunity, और वो कहाँ पीछे से आए, माउंट ओहद पे, और पीछे से आके उन्होंने उस दर्रे, उस पास में से आके और हमला कर दिया। अब्दुल्ला बिन जुबैर क्या करते थे, वो जो है उन्होंने जो थोड़े से लोग बाकी थे उनसे कोशिश की कि उस अटैक को रेजिस्ट करें, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो एक तरफ से जो है वो आर्मी जो है वो जो भाग रही थी वो भी वापस आ गई, एक तरफ से पीछे से भी खालिद बिन वलीद आ गए अटैक करने के लिए, और ये इतना अचानक हुआ, इतनी सडनली हुआ कि आगे से पीछे से हर तरफ से कंफ्यूजन हो गई, लोग भागना शुरू हो गए। जब भागना, मुसलमान भी भागना शुरू हो गए। रूमर जब ये स्प्रेड हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए, वो शहीद नहीं हुए थे, लेकिन ऐसे लगा, जख्मी हुए थे, लेकिन ऐसा लगा कि शहीद हो गए। जो कंपेनियंस, जो सहाबा थे जो कि थोड़े फर्म थे, उनका भी अब उन्होंने स्टार्ट लूजिंग देयर करेज। ऐसा हुआ कि उस मोमेंट पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सिर्फ 10-12 लोग रह गए जिन्होंने अपनी लाइफ जो है उन्होंने दाव पे लगा दी कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाएंगे। और आपको पता है इसमें बहुत सारे किस्से हुए, वो किस्से आप लोग इस कभी देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला, मेरे ख्याल है सीरा में हमने कवर किया था। तो उस वक्त क्या हुआ कि बस सामने ऐसे लगा अब तो शिकस्त को रोका नहीं जा सकता, अब तो हम नहीं जीत सकते, डिफीट बिकेम सर्टन। उस वक्त नबी लोगों को एहसास हुआ, कंपेनियंस को, सहाबा को, कि अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलाइव हैं। तो सब के सब जितने भी थे आगे, उनके पास आ गए, लेकिन एक तरह से वो इस जंग को हार चुके थे। ये बैटल जो थी, बैटल ऑफ ओहद, ये सिर्फ आर्म्ड कॉन्फ्रंटेशन नहीं थी, ये एक स्ट्रगल थी जो कि मुसलमानों की अपनी कॉन्शियंस, अपनी जमीर की, समझ ले, उनके साथ थी। ये एक पूरा का पूरा समझ ले कि ह्यूमन बिहेवियर था, एक फीलिंग्स थी इसमें। स्कॉलर्स कहते हैं कि इट स्कोप एनकम्पस्ड द होल रेंज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, फीलिंग्स, इमोशंस, एस्पिरेशंस, इंस्टिंक्ट्स एंड लिमिटेशंस। बहुत खूबसूरत बताया उन्होंने। तो मुस्लिम्स को सेट बैक हुआ, वो सफर किया उन्होंने, किस वजह से? उन्होंने सब्र नहीं किया था और उन्होंने मिस्टेक्स किए, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को नहीं माना। तो उससे क्या पता चलता था कि उनका तकवा जो है, जब आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नहीं मानते हैं तो क्या होता है, आपका तकवा, आपका ईमान कम हो जाता है। तो इसलिए ये अल्लाह ताला ने बताया इस डिस्कोर्स में, पर्टिकुलरली इस सेक्शन में अल्लाह बता रहे हैं मुसलमानों को कि मैं आपको वार्न करता हूं कि जो कुछ ओहद में हुआ आप इसको रिपीट ना करें। ये वीकनेसेस हैं, इंसान की वीकनेस है। वो सहाबा थे, अब हम ये नहीं कह सकते वो सहाबा खराब थे, नहीं, ऐसा ना कहें, कभी भी ना कहें, लेकिन आप ये कहें कि उनकी वीकनेस थी उस वक्त। हर बंदा वीक हो सकता है, ईमान से नहीं निकलते हैं। ईमान, आप पहले भी मैं शायद समझा चुकी, मेरे टीचर ने हमें बताया था, मेरे जो शरिया के टीचर थे, कि हमारा ईमान जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, कम और ज्यादा होता रहता है। कभी कभी हम रॉक बॉटम को हिट करते हैं, लेकिन जब तक हम ऐसी कोई चीज ना कर लें जो हम बिल्कुल ही ईमान के अगेंस्ट बात कर लें, वी विल स्टिल बी अ मुस्लिम, वी विल बी बैड मुस्लिम्स। हम अगर करें तो, वो तो सहाबा थे, दे वर गुड मुस्लिम, दे वर द बेस्ट ऑफ मुस्लिम्स। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं बेहतरीन उम्मत थी वो, बेहतरीन जनरेशन था वो। लेकिन उन्होंने, उनकी भी थोड़ी सी वीकनेस हुई, एक छोटा सा एक लम्हा है, और वो भी उनका क्या, उन्होंने देखा कि लोग भाग रहे हैं, हम जीत गए, तो फिर उनको ये हुआ, थोड़ी सी लालच आई और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को नहीं माना, वो वहां से चले गए, उसकी वजह से वो हार गए। यहाँ रोकते हैं हम। कोई सवाल है तो इंशाल्लाह भी कर ले, वरना मैं नेक्स्ट आयत भी करने वाली थी, अभी नहीं है टाइम करने का, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। सवाल है को तो प्लीज कोई पूछ लीजिए। नो क्वेश्चंस? समझ आ गई सबको? ग़ज़वा उहद आप सबने पहले भी पढ़ा होगा, मेरे ख्याल है सीरा में भी हमने इसको कवर किया था।
مجھے یاد نہیں کتنے ڈیٹیل میں کیا تھا، جنہوں نے کورس اٹینڈ کیا ان کو یاد ہوگا شاید، لیکن غزوہ احد کی پوری ڈیٹیلز موجود ہیں ہر جگہ پہ. لیکن یہ بیسک اس کا نچوڑ میں نے اس لیے بتایا کہ ابھی پھر ہم اگلی جو آیت آ رہی وہ بھی غزوہ احد کے متعلق ہے، اس کے بعد بھی، تو اس لیے ہم کو تھوڑا معلوم ہونا چاہیے بیک گراؤنڈ. دوسری بات مجھے آپ لوگوں سے یہ ڈسکس کرنا تھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ICOI میں جو اسلامک کمیونٹی آف اروائن ہے، اسلامک سینٹر آف اروائن جو ہے، یعنی اروائن کی جو مسجد ہے، اس میں اب جا رہی ہوں فار ٹیچنگ دا نیو مسلمس. اس میں یہ کہ وہ تھرسڈے کو ان کی کلاس ہوتی ہے، ان کے پاس اور کوئی ٹائم نہیں نکلا. ایک تھرسڈے کو میں نے دے دیا تھا اور میری ان سے یہ کمٹمنٹ تھی کہ میں مہینے میں ایک تھرسڈے لیا کروں گی ان کا. لیکن ایسا ہے کہ اگر میں ایک مہینے میں ایک دفعہ ان کو پڑھاؤں تو آپ سوچ لیں کہ ہم ہفتے میں 2 دفعہ بھی پڑھتے ہیں تو بھی ہمیں انف نہیں لگتا ہے. جب ہم ہفتے میں ایک دفعہ پڑھتے ہیں مجھے لگتا ہے اوہو ایک کلاس مس ہو گئی. تو اگر میں ان کو مہینے میں ایک دفعہ پڑھاؤں گی اور ان کو کیا پڑھانا چاہ رہی ہوں اس وقت میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ آلدو کورس جو ہے وہ پیوریفیکیشن اینڈ پریئر ہے، لیکن میں ان کو جو پڑھاؤں گی ابھی اسٹارٹ کروں گی، جو میرا پہلا پرسوں جو کلاس ہوگی، آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ شہادہ. I'm going to talk about شہادہ، یعنی کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. ان کو بتایا نہیں ہے لیکن میں ان کو وہ کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ان کو پڑھاؤں گی. اس کے لیے میں تیاری کر رہی ہوں، تو مجھے تیاری تو میں کر لوں گی انشاءاللہ، اس کی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ کی بھی تھرسڈے کی ہو جائے گی، لیکن وہ یہ کہ میرے اوپر ٹو مچ ہو جائے گا اس دن، تھرسڈے والے دن. تو 3 تھرسڈے جو ہیں 8th 15th اور 22nd، اگر آپ لوگوں کو منظور ہے، آپ لوگ خفا نہیں ہوتے ہیں، تو میں ان 3 تھرسڈیز کو میں ان کی کلاس لوں گی. اور آپ کی کلاس اگر نہ لوں تو از اٹ اوکے، آپ میں سے کوئی 2-3 لوگ بھی مجھے ہاں کہہ دیں تو مجھے تسلی ہو جائے کہ میں کوئی آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہی ہوں. پلیز بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا خیال ہے کہ جو نیو مسلم ہے ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے یہ چیزیں شروع میں ہی جاننے کی اور کرنے کی. اور ہم لوگ تو الحمدللہ مسلمان پیدا ہوئے، اگر تھوڑا سا گیپ آ جائے گا تو ہم اس کو کور کر سکتے ہیں، ہم اپنے اون پہ کچھ پڑھ سکتے ہیں، مگر ان کو بہت ضرورت ہے کہ آپ ان کو ٹائم دیں. تو 3 ویکس تو ایسے ہی گزر جائیں گے. تو میرا جواب ہے یس. اور کوئی یس اٹس یا اوکے. صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی جی ہیں. آنٹی یو کین ڈو جی اٹ. بالکل صحیح ہے. So I can have one more thing اگر آپ چاہیں تو، جو میں ان کو تھرسڈے کو پڑھانے والی ہوں، میں تھرسڈے کو صبح آپ کو وہ پڑھا دوں. آپ کو سب معلوم ہے، پھر بھی وہ نیو مسلمس کے لیے ہے، اس میں شہادہ کو کور کروں گی. تو مجھے اگر آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے تو آئی کین ڈو اٹ تھرسڈے، کیونکہ میری وہ تیاری ہو چکی ہوگی، کل رات تک کر لوں گی انشاءاللہ، وینسڈے نائٹ تک. تو انشاءاللہ تھرسڈے آئی ول بی پریپیئرڈ ٹو گیو اٹ ٹو دیم. تو میں صبح مجھے یہاں 1 گھنٹے کی پریکٹس بھی ہو جائے گی اور آپ لوگ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ میں کیا بولنا چاہ رہی ہوں. آپ لوگ وہ سب جانتے ہیں، آپ لوگ سب مسلمان پیدا ہوئے ہیں. سعیدہ آپ آ گئی ہیں، مجھے آپ نظر نہیں آئی تھی، میں نے آپ کے سوال کا جواب یہاں پر دہرا دیا تھا، آپ کو میں نے مس کیا، لیکن مجھے آپ کا نام نظر نہیں آیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ سب کو ٹھیک ہے منظور ہے تو میں پرسوں یہ کر دوں گی، جو آنا چاہے آ جائیں، جو نہیں آنا چاہے نہیں آئے. لیکن آئی تھنک اٹس گڈ ٹو نو ہم جو شہادہ ہم تو کر چکے ہیں کئی دفعہ. ہاں لیکن پھر بھی میرے خیال میں تو بہت اچھا ہے یہ. ہم لوگ کہ ہم لوگ بھی سنیں نا. میرا وہ اسٹائل بھی تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے نیو مسلمس کے ساتھ، تو وہ ذرا سا میں اس کو اسی لیے مجھے دیر لگے گی. میں ابھی بھی اللہ معاف کرے میری نمازیں اتنی وہ ہیں کہ نماز میں ایک پوائنٹ یاد آتا ہے، پھر میں کہتی ہوں یہ بھی ایڈ کروں گی، وہ بھی ایڈ کروں گی. وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو مسلمانوں کو، نان مسلمس بھی ہوں گے اس میں، صرف نیو مسلمس نہیں، نان مسلمس بھی، ان کو بھی تو دین کی طرف لانا ہے نا. تو الحمدللہ کل بھی ایک نے شہادہ لیا، اس سے پہلے بھی. تو میں چاہتی ہوں کہ میں ان لوگوں کو ایسا بولوں کہ ان لوگوں کو پہلے دن سے ہی ان کا دل نہ، پچھلا لیکچر ان کا لیکچر نہیں تھا، پچھلا واز این انٹروڈکٹری سیشن. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے صرف انٹروڈکشن لیا، ان سے پوچھا، سب باتیں کی. اب میں ان کو جو فرسٹ لیکچر ہوگا میں شہادت، میں نے ان کو بتایا نہیں شہادت کے بارے میں بتا رہی ہوں. اٹ از کالڈ دا پریئر ان اسلام، یا دا پریئر ان، ہاں ایسا کچھ ہے. لیکن میں نے اسٹارٹ، آپ دیکھیں گے، آپ لوگ مجھے رائے بھی دے دیں کہ یہ اچھا ہے کہ نہیں ہے نا. ماشاء اللہ، اللہ میاں آپ تمہاری باتوں میں اثر ڈالے اور ان کے دل میں اترے. نسرین میں نے سنا نہیں آپ نے کیا بولا تھا، میں گئی ہوئی تھی اٹھ کے. فوزیہ بول، فوزیہ جی میں ریسٹ روم گئی تھی. ہاں فوزیہ میں یہ کہتی کہ پرسوں انشاءاللہ تھرسڈے کو، اگر پہلے تو میں نے کہا میں کلاس اگر نہ لوں تو آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے، تو سب نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے نیو مسلمس کے گروپ کو اروائن میں ایڈریس کرنا ہے. I want to start like a series 8th 15th اور 22nd 3 تھرسڈیز کو میں کروں گی. اور اگر نہیں ختم ہوا تو اس کے بعد بھی، مطلب کرسمس بریک کے بعد بھی کروں گی. لیکن میں ان کو پکار
کورس کا نام میں نے لکھا ہے the prayer in Islam, لیکن میں اسٹارٹ کروں گی پریئر سے نہیں, نام اوپر پریئر سے, اور پھر میں بتاؤں گی کہ پریئر ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, تو اس پہ میں تھوڑا سا شہادت کے بارے میں, شہادت جو لیتے ہیں اس کے بارے میں. تو انشاءاللہ ان لوگوں نے اگری کیا کہ میں تھرسڈے کو صبح وہی یہاں پر کر لوں, اور آپ سب مطلب آپ سب کو معلوم ہے شہادت کی چیزیں, پھر بھی ذرا رینیو ہو جاتا ہے ہمارا. اوکے ٹھیک ہے انشاءاللہ. ریکارڈنگ بھی ڈال دیں گے نا, آپ ریکارڈ کریں گے ریکارڈ بھی کر لوں گی انشاءاللہ, لیکن پتہ نہیں اس کو پھر میں اس پہ ڈال سکتی ہوں, ڈال دوں گی یار, ڈال دوں گی ٹھیک ہے. ہاں. تو وہ خالی انگلش کا ہوگا, تو اس میں زیادہ تر میں انگلش ہی بولوں گی, تھوڑا بہت اردو بولتی رہوں گی تاکہ لگے کہ ہاں یہ دا سیم کلاس. ٹھیک ہے صحیح. اوکے, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. We came across, Sister Nasreen, we came across the name Al-Muhit. آج آیا تھا وہ محیط, Yeah. نہیں یہ محیط is not محیط. It's not that name. I think so, میں دیکھ لوں گی اس میں, محیط دیکھ لوں گی, محیط ہو سکتا ہے, لیکن اگر آیا ہے تو جزاک اللہ خیر. اس کو All encompassing, yeah. Pھر we can do it on a ریمبر, جب بھی نام آئے تو میں کبھی کبھی میں جلدی میں کر رہی ہوتی ہوں, میں بھول جاتی ہوں, تو مجھے یاد دلایا کریں. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Welcome. Jazakallah khair. Ayah number 120 at the end.